بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حافظ محمد مدثر۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بلخ کے مشہور بادشاہ کا قصہ۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ آپ بلخ کے بادشاہ تھے۔ ایک دفعہ رات کو آپ اپنے محل میں عالی شان تخت پر آرام فرما تھے کہ اچانک بیدار ہوئے اور محل کی چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ حیران ہوتے ہوئے پوچھا کون ہے؟ چھت پر چلنے والے نے جواب دیا، اے بادشاہ وقت، میں مفلس اور غریب آدمی ہوں، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، اس کی تلاش میں پھر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا، ارے بیوقوف، کبھی اونٹ چھتوں سے بھی ملے ہیں؟ اس نے جواب دیا، جناب اگر چھت سے اونٹ نہیں مل سکتا تو ریشمی مخمل کے بستر پر خدا بھی نہیں مل سکتا۔ حضرت ابراہیم نے یہ سنا تو کانپ گئے، دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ یہ کیسا جواب ہے؟ ساری رات بے آرامی میں گزر گئی۔ صبح ہوئی تو بادشاہ کا دربار لگا۔ روزمرہ کے معمول کے مطابق حضرت ابراہیم تخت پر بیٹھ گئے۔ وہی شخص بیس بدل کر داخل ہوا تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کدھر آئے ہو، کہاں سے آئے ہو اور کون ہو؟ آنے والے نے جواب دیا، میں تمہاری اس سرائے میں چند دن ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے سرائے کا لفظ سن کر چونک گئے اور کہنے لگے، ارے خدا کے بندے، یہ تمہیں سرائے نظر آتی ہے؟ یہ تو ایوان سلطنت ہے۔ اس نے کہا، مجھے بتاؤ آج سے پہلے یہاں کون تھا؟ آپ نے فرمایا، مجھ سے پہلے میرا باپ تھا۔ اس نے کہا، آپ کے باپ سے پہلے؟ فرمایا، میرا دادا۔ اسی طرح پشت در پشت گروانے کے بعد اس نے پوچھا، آپ کے بعد یہاں کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا، میرا بیٹا، اس کے بعد میرا پوتا، حتیٰ کہ اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ پھر اس شخص نے کہا، ذرا سوچئے، جس جگہ اتنی آدمی آئیں اور جائیں وہ سرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا اور چل دیا۔ اس بات نے آپ کو مزید پریشان کر دیا۔ آپ نے تخت چھوڑا اور اس اجنبی کی تلاش میں نکل گئے۔ جب وہ نظر آ گئے تو قریب جا کر پوچھا، یہ تو بتاؤ تم کون ہو؟ اس بزرگ شخصیت نے اپنا چہرہ ابراہیم کی طرف کرتے ہوئے فرمایا، میں خضر علیہ السلام ہوں۔ یہ سن کر آپ تڑپ اٹھے، دل سے عشق الہی کی کرن پھوٹ پڑی۔ اس کے بعد آپ واپس اپنے محل کی طرف آ رہے تھے کہ غیبی آواز آئی، اے ابراہیم، اس وقت سے پہلے جاگو جب تمہیں موت کے ذریعے جگایا جائے گا۔ یہ آواز سنی تو کیفیت ایسی بدلی کہ دل کی دنیا اور ہو گئی۔ دنیا کی کرسی کو ٹھکرا دیا اور جنگلوں اور بیابانوں میں یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد آپ غار میں چھپ کر ذکر الہی کرنے لگے، حتیٰ کہ 9 سال گزر گئے۔ آپ نے سوچا، اب اگر یہاں رہوں تو ہو سکتا ہے کہیں دل میں ریاکاری نہ آ جائے۔ آپ غار سے نکل کر مکہ معظمہ کی جانب چل پڑے۔ راستہ میں آپ کو ایک مرد خدا ملے جنہوں نے آپ کو اسم ذات کی تعلیم دی۔ اے ابراہیم، جس نے تمہیں اسم ذات سکھایا ہے، کیا اسے جانتے ہو؟ آپ نے عرض کی، نہیں۔ فرمایا، وہ میرے بھائی الیاس علیہ السلام تھے اور تیرا مرشد و رہنما میں ہوں، کیونکہ میں نے ہی تجھے راہ طریقت پر چلایا ہے۔ اسی طرح شاعر کہتا ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید میں بیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔